اردو اکیڈمی کی جانب سے میں آپ تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ ہماری 1 مہینے کے وقفے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، بلکہ 2 مہینے سمجھ لیجیے۔ اور آج بہت اچھا پروگرام آپ کے لیے ہے۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں درخواست کروں گا محترمہ لبنہ منظر سے، جو پہلے دور کی نظامت کر رہی ہیں آپ کی تالیوں کے ساتھ، یہاں تشریف لائیں۔ اور دوسرے دور کی نظامت کریں گے جناب ارشد رشید صاحب۔ ارشد رشید صاحب، شکریہ آپ کی تالیوں کا ان کے لیے۔ ارشد رشید صاحب کو شکایت مجھ سے یہ رہتی ہے کہ مجھے دوسرے دور میں آپ کیوں نہیں بلاتے، پہلے سے باندھ کے کیوں بٹھا دیتے ہیں۔ تو میں یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ ان کو باندھا جائے یا چھوڑ دیا جائے۔ میرا خیال ان کی خاموشی یہ کہتی ہے کہ آپ کو باندھ دیا جائے۔ تشریف لے آئیے۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش قسمتی ہے یقیناً کہ جاوید قریشی صاحب کی صاحبزادی اور داماد اس علاقے میں ہوتے ہیں، تو ان کے توسط سے جب یہ یہاں تشریف لاتے ہیں تو ہماری بھی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ جاوید صاحب کا نام یقیناً دنیا ادب میں محتاج تعارف نہیں ہے، اور ہم لوگوں کے لیے خصوصی طور پہ کہ اب 2-3 بار مسلسل تفصیلی ملاقاتیں یہاں پہ ہو چکی ہیں۔ گزشتہ برس جب ہم نے ان کے ساتھ شام منائی تھی تو میں نے ایک تفصیلی مقالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، نہ صرف اپنی جانب سے ان کا تعارف بلکہ مشاہیر ادب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جن میں وہ خود بھی شامل ہیں، کہ ان کے ہم عصر شعراء اور ادیب ان کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی تھیں۔ یقیناً بڑی شخصیات کے بارے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو میں اردو ادب کے استاد، شاعر، ادیب جاوید صاحب میں گزارش کروں گا کہ آج کی محفل کی صدارت قبول فرما کے ہماری طرف جائیں۔ خواتین و حضرات، اس قدر ادب میں فعال اور متحرک شخصیت کم نظر میں آتی ہیں۔ ابھی چند ماہ پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس دوران یہ مزید 3 کتابیں ابھی انہوں نے مجھے عطا کی ہیں، تو یہ مسلسل لکھتے رہنا بہت بڑی بات ہے۔ میرے جیسا آدمی تو ایک کتاب لکھ کے بڑا خوش ہے 65 سال میں، اور یہاں پہ یہ جب بھی انہیں وقت ملتا ہے یہاں آتے ہیں، بیٹی کے پاس تو بھی لکھنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ ایسے اہل قلم موجود ہیں آج بھی پاکستان میں، کہ جو مسلسل لکھ رہے ہیں اور تازہ ترین باتیں لکھ رہے ہیں، شاعری بھی، ادب بھی۔ ایک خصوصیت جاوید صاحب کی یہ ہے کہ شخصی تنقید میں ایک منفرد مقام ہے آپ کا، کیونکہ روایت یہ تھی کہ جو لوگ گزر چکے ہیں، جا چکے ہیں، ہم سے جدا ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں اکثر لکھا جاتا ہے ان کے جانے کے بعد، اور ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ اچھے تھے، یوں تھے، وہ تھے، لیکن ایسا کم ہوتا تھا کہ جو لوگ موجود ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ اور جاوید صاحب غالباً پہلے آدمی ہیں جنہوں نے شخصی تنقید میں یہ قدم اٹھایا، اور جو لوگ حیات ہیں ان کی زندگی میں ان کے بارے میں انہوں نے تنقیدی مضامین لکھے، ان کی شخصیات پر اور ان کے جو کنٹریبیوشنز ان کے کام پر۔ اور یہ جاوید صاحب خصوصی طور پہ قابل صد مبارکباد ہیں اس کام کے لیے کہ جس کو انہوں نے پہلا اس کا بیڑا اٹھایا اور پہلے تھے اس کام کرنے۔
خواتین و حضرات، آج کی محفل کے بھی دو دور ہیں۔ پہلے دور میں لبنہ منظر صاحبہ اقبال اور نوجوان کے موضوع پر گفتگو کریں گی۔ ہمارے اراکین علامہ اقبال کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور جناب صدر خصوصی طور پہ اس موضوع پہ ایک مقالہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کریں گے۔ اقبال کے سلسلے میں آپ خواتین و حضرات کا جوش و خروش دیکھ کر مجھے ذاتی طور پہ بڑی مسرت ہوئی ہے۔ علامہ پر میں لکھ بھی چکا ہوں، ایک بار پھر یاد دہانی کرا دوں کہ علامہ اقبال پر بہت سارے پروگرام ہم لوگ کریں گے، اس سال بھی، آئندہ سال بھی، اور اس کے بعد بھی۔ یہ اس پروگرام کی پہلی کڑی ہے۔ علامہ جیسی ہماگیر اور تہدار شخصیت پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، اور بہت کچھ لکھا جائے گا۔ اقبالیات اور اقبال شناسی پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور یہ اب ایک اردو ادب کی ایک اسپیشلٹی بن گئی ہے، غالب شناسی کی طرح اقبال شناسی۔ مضمون بہت بڑا ہے، اور اقبال کو سمجھنے کے لیے اقبال کو مکمل طور پہ جاننا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ محض ایک جہت لے کے اقبال پہ گفتگو کرتے ہیں، وہ بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اقبال کا ذاتی خاندانی پس منظر کیا ہے، شخصیت کیا ہے، باہر جانا، لوگوں سے ملنا، یہ تمام چیزیں خیالات کی تبدیلی نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تضادات ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے، ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ تضادات نہیں ہے، دراصل کج فہمی ہے پڑھنے والوں کی اور سننے والوں کی۔ بہرحال یہ تفصیلی گفتگو ہے، اس کو آئندہ کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ خواتین و حضرات، دوسرا دور عید کی خوشیوں سے متعلق ہے۔ رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، اور عید انعام ہے اس عبادت کا جو اس مہینے میں خاص طور پہ کی جاتی ہے۔ عید عطیہ خداوندی ہے، اس لیے خوشی کا احترام ضروری ہے۔ دور اس وقت ان حالات میں غزہ میں اور دوسری جگہوں پر انسانوں پر جو مظالم توڑے گئے ہیں اور جو ظلم مسلسل کیا جا رہا ہے، بقول ساحر خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ بے بس بچے، بے بس لوگ جس بربریت کا سامنا کر رہے ہیں دنیا بھر میں، ہمارے دل تڑپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں، اور ہم لوگ کچھ کر نہیں پاتے۔ بہت سارے لوگ، خوشی کی بات ہے کہ دنیا بھر میں اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، اور میں ایک امید رکھتا ہوں کہ ہم سب نہ صحیح، ہمیں سے اکثریت اس نیک کام میں شامل ہوگی کہ حق کا ساتھ دینا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا مذہب انسانیت کا پہلا قدم ہے۔ خواتین حضرات، اس کے ساتھ ہی میں اپنی تمام داستانیں ختم کرتا ہوں، اور لبنہ منظر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور پروگرام کا آغاز کریں آپ کی تالیوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ تاشف بھائی۔ اردو شاعری کی تاریخ میں 18ویں صدی میر تقی میر، 19ویں صدی غالب اور 20ویں صدی اقبال کے نام لکھی گئی ہے۔ ہماری آج کی تقریب کی ادبی شخصیت علامہ اقبال ہیں، جن کے بارے میں شیخ عبدالقادر مدین مخزن نے بانگ درہ کے دیباچے میں لکھا ہے: کسے خبر تھی کہ غالب مرحوم کے بعد ہندوستان میں پھر کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اردو شاعری کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دے گا۔ اقبال کی پیدائش سے کچھ روز قبل ان کے صوفی منش والد شیخ نور محمد نے خواب میں دیکھا کہ کسی وسیع میدان میں بہت سے لوگ فضا میں چکر لگاتے ہوئے ایک سفید کبوتر کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر دیوانہ وار پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کبوتر کبھی نیچے، کبھی اترتا اور کبھی آسمان کی طرف اڑ جاتا۔ بالآخر اس نے اچانک فضا میں غوطہ لگایا اور اقبال کے والد کی جھولی میں آن گرا۔ شیخ نور محمد اسے اشارہ غیبی سمجھے اور خواب کی تعبیر یہ کی کہ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جو خدمت اسلام میں نام پیدا کرے گا۔ شیخ عبدالقادر نے بانگ درہ کے دیباچے میں لکھا ہے:
کہ جب شیخ محمد اقبال کے والد بزرگوار اور ان کی پیاری ماں ان کا نام تجویز کر رہے ہوں گے تو قبول دعا کا وقت ہوگا کہ ان کا دیا ہوا نام اپنے پورے معنوں میں صحیح ثابت ہوا اور ان کا اقبال مند بیٹا ہندوستان میں تحصیل علم سے فارغ ہو کر انگلستان پہنچا۔ وہاں کیمبرج میں کامیابی سے وقت گزار کے جرمنی گیا اور علمی دنیا کے اعلیٰ مدارج طے کر کے واپس آیا۔ اقبال نے یورپ کے قیام کے زمانے میں بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا اور اس مطالعے کا خلاصہ ایک محققانہ کتاب کی صورت میں شائع کیا جسے فلسفہ ایران کی مختصر تاریخ کہنا چاہیے۔ اس کتاب کو دیکھ کر جرمنی والوں نے اقبال کو ڈاکٹر کا علمی درجہ دیا اور سرکار انگریزی کو، جس کے پاس مشرق زبانوں اور علوم کی نسبت براہ راست اطلاع کے ذرائع کافی نہیں، جب ایک عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کی شاعری نے عالمگیر شہرت اختیار کر لی ہے تو اس نے بھی ازراہ قدردانی سر کا ممتاز خطاب انہیں عطا کیا۔ اقبال کو 1923 میں سر کے خطاب کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے گورنر پنجاب سے کہا کہ جب تک ان کے استاد میر حسن کی علمی خدمات کا اعتراف نہ کیا جائے وہ خطاب قبول نہیں کریں گے۔ گورنر نے پوچھا کیا سید میر حسن کی کوئی تصنیف ہے؟ علامہ اقبال نے جواب دیا میں خود ان کی تصنیف ہوں۔ سید میر حسن کے حوالے سے شیخ عبدالقادر نے بانگ درہ کے دیباچے میں لکھا ہے کہ سید میر حسن کی تعلیم کا خاصہ یہ تھا کہ جو کوئی بھی ان سے فارسی یا عربی سیکھے ان کی طبیعت میں اس زبان کا صحیح مذاق پیدا کر دیتے تھے۔ اقبال کو بھی ابتدائی عمر میں مولوی میر حسن سا استاد ملا۔ طبیعت میں علم و ادب سے مناسبت قدرتی طور پر موجود تھی۔ فارسی اور عربی کی تحصیل مولوی صاحب موصوف سے کی اور سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ ابھی اسکول میں ہی پڑھتے تھے کہ کلام موضوع زبان سے نکلنے لگا۔ آئیے اب ہم علامہ اقبال کا کلام سنتے ہیں۔ میں سب سے پہلے دعوت دیتی ہوں جناب مبین خلیل صاحب کو کہ وہ آئیں اور علامہ اقبال کا کلام ہمیں سنائیں۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا، خودی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں،
اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شکریہ۔ بہت خوبصورت کلام مبین صاحب نے پیش کیا، اور اب میں دعوت دیتی ہوں جناب ارشاد علی خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور کلام اقبال سنائیں۔ اقبال صاحب تشریف نہیں لائے ہیں، پھر میں دعوت دیتی ہوں محترمہ امبرین وکیل صاحبہ کو۔ یہ اردو اکیڈمی میں آج پہلی مرتبہ شرکت کر رہی ہیں، تو اردو اکیڈمی ان کو خوش آمدید کہتی ہے۔ السلام علیکم۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، گراں بہا ہے تو، گراں بہا ہے تو، حفظ خودی سے ہے ورنہ، گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں، رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں، اور اسے زیادہ مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، اور اسے زیادہ مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں، جسے کساد سمجھتے ہیں تاجران فرنگ، جسے کساد سمجھتے ہیں تاجران فرنگ، وہ ایک شے متاع ہنر کے سوا کچھ اور نہیں، وہ شے متاع ہنر کے سوا کچھ اور نہیں، بڑا کریم ہے اقبال، بڑا کریم ہے اقبال، بے نوا لیکن عطائے شعلہ شرر کے سوا کچھ اور نہیں، عطائے شعلہ شرر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ امرین۔ شیخ عبدالقادر نے بانگی درہ کے دیباچی میں لکھا ہے کہ پنجاب میں اردو کا رواج اس قدر ہو گیا تھا کہ ہر شہر میں زباندانی اور شعر و شاعری کا چرچا بہت کم و بیش موجود تھا۔ سیالکوٹ میں بھی اقبال کی طالب علمی کے دنوں میں ایک چھوٹا سا مشاعرہ ہوتا تھا، اس کے لیے اقبال نے کبھی کبھی غزل لکھنا شروع کرتی تھی۔ شعراء اردو میں ان دنوں نواب مرزا خان صاحب داغ دیلوی کا بہت شعرا تھا، اور نظام دکن کے استاد ہونے سے ان کی شہرت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ لوگ جو ان کے پاس نہیں جا سکتے تھے، خط و کتابت کے ذریعے دور ہی سے ان کی شاگردی کی نسبت پیدا کرتے تھے۔ غزلیں ڈاک میں ان کے پاس آ جاتی تھیں اور وہ اصلاح کے بعد واپس بھیج دیتے تھے۔ پچھلے زمانے میں جب ڈاک کا یہ نظام نہ تھا، کسی شاعر کو اتنے شاگرد کیسے میسر آ سکتے تھے؟ اب اس سہولت کی وجہ سے یہ حال تھا کہ سینکڑوں آدمی ان سے غائبانہ تلمذ رکھتے تھے، اور انہیں اس کام کے لیے عملہ اور ایک محکمہ رکھنا پڑتا تھا۔ اقبال نے بھی انہیں خط لکھا اور چند غزلیں اصلاح کے لیے بھیجیں۔ اس طرح اقبال کو اردو زباندانی کے لیے ایک ایسے استاد سے نسبت پیدا ہوئی جو اپنے وقت میں زبان کی خوبی کے لحاظ سے فن غزل میں یکتا سمجھا جاتا تھا۔ گو اس ابتدائی غزل گوئی میں وہ باتیں تو موجود نہ تھیں جن سے بعد ازاں کلام اقبال نے شہرت پائی، مگر جناب داغ پہچان گئے تھے کہ پنجاب کے ایک دور افتادہ ضلع کا یہ طالب علم کوئی معمولی غزل گو نہیں۔ انہوں نے جلد ہی کہہ دیا کہ کلام میں اصلاح کی گنجائش بہت کم ہے،
اور یہ سلسلہ تلمس بہت دیر تک قائم نہ رہا، البتہ اس کی یاد دونوں طرف رہ گئی۔ اقبال نے داغ کی زندگی میں قبول عام کا وہ درجہ حاصل کر لیا تھا کہ داغ مرحوم اس بات پر فخر کرتے تھے کہ اقبال بھی ان لوگوں میں شامل ہے جن کے کلام کی انہوں نے اصلاح کی۔ آئیے اب کلام اقبال سنتے ہیں۔ سنانے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں مسز سلمہ ارسطو صاحبہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں ایک دعا پڑھ رہی ہوں جو مجھے بہت پسند ہے اقبال کی۔ کاش کہ اللہ ہم سب مسلمس کو صحیح توفیق دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ معاف کیجیے۔ پھر وادی فرا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسط صحرا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے، رفت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، رفت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح تڑپا دے۔ ابھی آپ نے یہ دعا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے سماعت فرمائی۔ سیالکوٹ کے کالج میں ایف اے کے درجے تک تعلیم تھی۔ بی اے کے لیے علامہ اقبال کو لاہور آنا پڑا۔
انہیں علم فلسفہ کی تحصیل کا شوق تھا اور انہیں لاہور کے اساتذہ میں ایک نہایت شفیق استاد ملا جس نے فلسفے کے ساتھ ان کی مناسبت دیکھ کر انہیں خاصی توجہ سے پڑھانا شروع کیا۔ پروفیسر آرنلڈ غیر معمولی قابلیت کے شخص ہیں، قوت تحریر ان کی بہت اچھی ہے اور علمی جستجو اور تلاش کے طریقہ جدید سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ دیباچہ بانگ درہ میں شامل ہے، اس کے اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ انہوں نے چاہا کہ اپنے شاگرد کو اپنے مذاق اور اپنے طرز عمل سے حصہ دیں اور وہ اس ارادے میں بہت کچھ کامیاب ہوئے۔ پہلے انہوں نے علی گڑھ کالج کی پروفیسری کے زمانے میں اپنے دوست مولانا شبلی نعمانی کے مذاق علمی کے پختہ کرنے میں کامیابی حاصل کی، اور اب انہیں یہاں ایک جوہر قابل نظر آیا جس کے چمکانے کی آرزو ان کے دل میں پیدا ہوئی، اور جو دوستی اور محبت استاد اور شاگرد میں پہلے دن سے پیدا ہوئی وہ آخرش شاگرد کو استاد کے پیچھے پیچھے انگلستان لے گئی، اور وہاں یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا جو آج تک قائم ہے۔ آرنلڈ خوش ہے کہ میری محنت ٹھکانے لگی اور میرا شاگرد علمی دنیا میں میرے لیے باعث شہرت افزائی ہوا، اور اقبال معترف ہے کہ جس مذاق کی بنیاد سید میر حسن نے ڈالی تھی اور جسے درمیان میں داغ کے غائبانہ تعارف نے بڑھایا تھا اور اس کے آخری مرحلے میں آرنلڈ کی شفیقانہ رہبری سے طے ہوئے، اقبال کو اپنی علمی منازل طے کرنے میں اچھے رہبر ملے اور بڑے بڑے علماء سے سابقہ پڑا۔ انہی لوگوں میں کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹر نکلسن بھی قابل ذکر ہیں، کیونکہ انہوں نے اقبال کی مشہور فارسی نظم اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کر کے اور اس پر دیباچے اور حواشی لکھ کر یورپ اور امریکہ کو اقبال سے روشناس کرایا۔ اس طرح ہندوستان کی علمی دنیا میں جتنے نامور زمانے میں موجود تھے، مثلاً شبلی نعمانی، مولانا حالی، اکبر الہ آبادی، سب سے اقبال کی ملاقات اور خط و کتابت رہی، اور ان کے اثرات اقبال کے کلام پر اور اقبال کا اثر ان کی طباع پر پڑتا رہا۔ مولانا شبلی نے بہت سے خطوط میں اور حضرت اکبر نے نہ صرف خطوں میں بلکہ بہت سے اشعار میں اقبال کے کمال کا اعتراف کیا ہے، اور اقبال نے اپنی نظم میں ان باکمالوں کی جا بجا تعریف کی ہے۔ آئیے اب ہم کلام اقبال سنتے ہیں۔ میں دعوت دیتی ہوں محترمہ عارفہ احمد صاحبہ کو، اگر وہ تشریف رکھتی ہیں، اور اب جناب عبدالستار غزالی صاحب گیشوے تابدار کو اور بھی تابدار کر۔ یہ کیا میں نے کون سی پڑھنی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے یہ بھی تابدار کرتا ہوں۔ نہیں گیسوے تابدار تو میں نے وائف میں لکھی، میں اگر کجروں ہیں انجم پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک؟ اجازت آپ سے بھی اجازت چاہوں جناب علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، اگر کجروں ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، اگر کجروں ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا، اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لا مکاں خالی، اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لا مکاں خالی، خطا کس کی ہے یارب لا مکاں تیرا ہے یا میرا، خطا کس کی ہے یارب لا مکاں تیرا ہے یا میرا، اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ اور آگے فرماتے ہیں جناب اقبال صاحب، محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا، اور اسی کوکب کی تابانی سے تیرا جہاں روشن، اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا۔ اچھا اس کے نیچے دو شعر تھے، اگر آپ اجازت دیں وہی پڑھتا ہوں۔ جی ضرور۔ ڈر لگتا ہے یہ منتظمین سے، کچھ ادھر بیٹھے کچھ ادھر بیٹھے۔
صحیح بات ہے. تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے, تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے, بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے. اور سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم, بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے. بہت شکریہ غزالی صاحب. شیخ عبد القادر لکھتے ہیں کہ ابتدائی مشق کے دنوں کو چھوڑ کر اقبال کا کلام 20ویں صدی کے آغاز سے کچھ پہلے شروع ہوتا ہے. 1901 سے 3 سال پہلے میں نے پہلی مرتبہ اقبال کو لاہور کے ایک مشاعرے میں دیکھا. اس بزم میں ان کو ان کے چند ہم جماعت کھینچ کر لائے اور انہوں نے کہہ سن کر ایک غزل بھی پڑھوائی. اس وقت لاہور میں لوگ اقبال سے واقف نہ تھے. چھوٹی سی غزل تھی, سادہ سے الفاظ, زمین بھی مشکل نہ تھی, مگر کلام میں شوخی اور بے ساختہ پن موجود تھا. بہت پسند کی گئی. موتی سمجھ کے شانے کریموں نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. اس کے بعد 2-3 مرتبہ پھر اس مشاعرے میں انہوں نے غزلیں پڑھی اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک ہونہار شاعر میدان میں آیا ہے. مگر یہ شہرت پہلے لاہور کے کالجوں کے طلبہ اور بعض ایسے لوگوں تک محدود رہی جو تعلیمی مشاغل سے تعلق رکھتے تھے. اتنے میں ایک ادبی مجلس قائم ہوئی جس میں مشاہیر شریک ہونے لگے اور نظم و نثر کے مضامین کی اس میں مانگ ہوئی. اقبال نے اس کے جلسے میں اپنی وہ نظم جس میں کوئی حمالہ سے خطاب ہے پڑھ کر سنائی. اس میں انگریزی خیالات تھے اور فارسی بندشیں. اس پر خوبی یہ کہ وطن پرستی کی چاشنی اس میں موجود تھی. مذاق زمانے اور ضرورت وقت کے موافق ہونے کے سبب بہت مقبول ہوئی اور کئی طرف سے فرمائشیں ہونے لگیں کہ اسے شائع کیا جائے. مگر اقبال نے یہ عذر کر کے کہ ابھی نظر ثانی کی ضرورت ہے اپنے ساتھ لے گئے اور وہ اس وقت چھپنے نہ پائی. اس بات کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ میں نے ادب اردو کی ترقی کے لیے رسالہ مخزن جاری کرنے کا ارادہ کیا. اس اثنا میں شیخ محمد اقبال سے میری دوستانہ ملاقات پیدا ہو چکی تھی. میں نے ان سے وعدہ لیا کہ اس رسالے کے حصہ نظم کے لیے وہ نئے رنگ کی نظمیں مجھے دیا کریں گے. پہلا رسالہ شائع ہونے کو تھا کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کوئی نظم مانگی. انہوں نے کہا ابھی کوئی نظم تیار نہیں. میں نے کہا حمالہ والی نظم دے دیجئے اور دوسرے مہینے کے لیے کوئی اور لکھیے. انہوں نے اس نظم کو دینے کے لیے پس و پیش کی کیونکہ انہیں خیال تھا کہ اس میں کچھ خامیاں ہیں. مگر میں دیکھ چکا تھا کہ وہ بہت مقبول ہوئی, اس لیے میں نے زبردستی وہ نظم ان سے لے لی اور مخزن کی پہلی جلد کے پہلے نمبر میں جو اپریل 1901 میں نکلا شائع کر دی. یہاں سے گویا اقبال کی اردو شاعری کا پبلک طور پر آغاز ہوا اور 1905 تک جب وہ ولایت گئے یہ سلسلہ جاری رہا. اس عرصے میں وہ مخزن کے ہر نمبر کے لیے کوئی نہ کوئی نظم لکھتے تھے اور لوگوں کو ان کی شاعری کا حال معلوم ہوتا گیا. جا بجا مختلف رسالوں اور اخباروں سے فرمائشیں آنے لگیں اور انجمنیں اور مجالس درخواستیں کرنے لگیں کہ ان کے سالانہ جلسوں میں لوگوں کو وہ اپنے کلام سے محظوظ کریں. اور اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ عارفہ احمد صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور کلام اقبال پڑھ کر سنائیں. السلام علیکم. شکریہ بہت بہت. آج میں جو پڑھنے جا رہی ہوں وہ خاص اپنے ابا جان کی نظر کرتی ہوں جو لاہور سے آئے ہوئے ہیں مجھے ملنے کے لیے, جنہوں نے اقبالیات بہت کثرت سے پڑھی ہے اور شاعری کا ذوق انہی کی وجہ سے مجھ میں آیا ہے. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں, وہ نکلے میرے ظلمت خانائے دل کے مکینوں میں. حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی اپنی, مکان نکلا ہمارے خانائے دل کے مکینوں میں. مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑے جاتے ہیں, مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑے جاتے ہیں, مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں.
مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے، وہی ناز آفری ہے جلوہ پیرا نازنینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا ہے گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ شکریہ۔ اقبال طالب علمی سے فارغ ہو کر گورنمنٹ کالج میں پروفیسر ہو گئے تھے اور دن رات علمی صحبتوں اور مشاغل میں بسر کرتے تھے۔ طبیعت زوروں پر تھی، شعر کہنے کے لیے جس وقت مائل ہوتے تو غضب کی آمد ہوتی، ایک ایک نشست میں بے شمار شعر ہو جاتے۔ ان کے دوست اور بعض طالب علم جو پاس ہوتے پینسل کاغذ لے کر لکھتے جاتے اور وہ اپنی دھن میں کہتے جاتے۔ میں نے اس زمانے میں انہیں کبھی کاغذ قلم لے کر فکر سخن کرتے نہیں دیکھا۔ موضوع الفاظ کا ایک بہتا ہوا دریا، ایک چشمہ ابلتا معلوم ہوتا تھا۔ ایک خاص کیفیت رقت کی عموماً ان پر تاریر ہوتی تھی۔ اپنے اشعار سریلی آواز میں ترنم سے پڑھتے تھے، خود وجد کرتے اور دوسروں کو بھی وجد میں لاتے تھے۔ یہ عجیب خصوصیت ہے کہ حافظہ ایسا پایا ہے کہ جتنے شعر جس طرح زبان سے نکلیں، اگر وہ ایک مسلسل نظم کے ہوں تو سب کے سب دوسرے وقت اور دوسرے دن اسی ترتیب سے حافظے میں محفوظ ہوتے ہیں جس ترتیب سے وہ کہے گئے تھے، اور درمیان میں وہ انہیں خود قلم بند بھی نہیں کرتے تھے۔ مجھے بہت سے شعراء کی ہم نشینی کا موقع ملا اور بعض کو میں نے شعر کہتے بھی سنا اور دیکھا بھی ہے، مگر یہ رنگ کسی اور میں نہیں دیکھا۔ اقبال کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جب طبیعت خود مائل نظم ہو تو جتنے شعر چاہے کہہ دے، مگر یہ کہ ہر وقت اور ہر موقع پر حسب فرمائش وہ کچھ لکھ سکے، یہ قریب قریب ناممکن ہے۔ اس لیے جب ان کا نام نکلا اور فرمائشوں کی بھرمار ہوئی تو انہیں اکثر فرمائشوں کی تعمیل سے انکار ہی کرنا پڑا، اور اس طرح انجمنوں اور مجالس کو بھی وہ عموماً جواب ہی دیتے رہے۔ فقط لاہور کے انجمن حمایت اسلام کو بعض وجوہ کے سبب یہ موقع ملا کہ ان کے سالانہ جلسوں میں کئی سال متواتر اقبال نے اپنی نظم سنائی، جو خاص اسی جلسے کے لیے لکھی جاتی تھی اور جس کی فکر وہ پہلے سے کرتے تھے۔ اور اب ان کی مشہور زمانہ نظم شکوہ اور جواب شکوہ، اس سے کچھ حصے منتخب کر کے ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں شکوے کا آغاز کرتی ہوں۔ میرا شکوہ شاید عبدالستار غزالی صاحب لے گئے ہیں۔ غزالی صاحب ذرا اپنے کاغذات میں دیکھیے۔ دیکھیے کیسے ساکشی صاحب کے پاس سے برآمد ہوا ہے یہ شکوہ تو انہیں سے ہے، ویسے سچی بات۔ کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گنہوں کے خاموش رہوں، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہے ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے،
ہو کرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امین، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندے کہ خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سربکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ٹیک کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، آ گیا اے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں، اس والے بھی ہیں مستے میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام پہ بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے اس شاخ گئے وعدے فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ اور اب میں دعوت دیتی ہوں جواب شکوے کے لیے محترمہ رضیہ شمیم صاحبہ سے۔ جواب شکوہ۔ السلام علیکم جناب صدر، آپ کی اجازت سے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالے بے باک میرا، پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا،
آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا؟ غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں؟ شوخ گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں؟ اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ آسماں گیر ہوا نعرے مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو۔ بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار۔ تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بقیہ۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بہت خوب بہت خوب۔